الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی ہے اسے جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی اپنے محبوب کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس بات کا خیال کرتا ہے کہ وہ چیز اس محبوب کے معیار کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو جو جماعت عطا فرمائی تو یہ جماعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق تھی، اور یہ جماعت ایسی ہے کہ جس پر مقاصد نبوت کی تکمیل منحصر ہے۔ باقی چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں اور بڑی لاجواب، خوبصورت، باکمال عطا فرمائی ہیں، لیکن ان پر مقاصد نبوت کی تکمیل منحصر نہیں ہے۔ اور یہ جو جماعت عطا فرمائی ہے یہ جماعت ایسی ہے کہ جس پر مقاصد نبوت کی تکمیل منحصر ہے۔ انہی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنا ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ سیکھنے کے قابل نہیں تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بن سکتے، اور اگر یہ دیانتدار نہیں تب بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی بننے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حاضر ہوں تو پوری دیانتداری کے ساتھ بلا کم و کاست، بغیر کسی اونچ نیچ کے، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھیں، اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے دین کو پوری امت تک پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی، دین کو پہنچانا، قرآن کو پہنچانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچانا، احکام شریعت کو پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنی کتاب کی حفاظت کا شروع ہی سے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سب سے پہلے
کتاب اللہ لوح محفوظ میں ہے، حفاظت کی جگہ ہے۔ پھر جو فرشتہ اس کو لے کر آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں مطاع ثم امین، امانت دار ہے، قوت والا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، حفاظت کا پورا پورا انتظام موجود ہے۔ پھر وہ قرآن کریم جس دل پر نازل ہو رہا ہے، نزلہ علی قلبک، یہ دل ایسا ہے جو محفوظ ہے، اس پر شیطانی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ پھر یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو جو چیزیں بھی عطا فرمائیں وہ محبوب کے معیار کے مطابق عطا فرمائیں۔ زبان نبوت، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، حفاظت ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک حفاظت ہو اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے جب اس دین کو امت کے حوالے کرنا چاہیں تو وہ کان محفوظ نہ ہوں، اور ان کانوں سے سن کر جو زبانیں ادا کرنے والی ہیں اگر وہ زبانیں محفوظ نہ ہوں تو دین محفوظ کبھی نہیں رہ سکتا۔ آج دنیا جہان کا کوئی شخص بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس مکمل دین موجود ہے، میں مکمل دین پر عمل کر رہا ہوں، میں مکمل قرآن کریم کو یاد کر رہا ہوں، اس پر عمل کر رہا ہوں، تو یہ سارا کچھ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب درمیان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو امین مانے، انہیں عادل مانے، انہیں تنقید سے بالا تر مانے، انہیں معیار حق مانے، انہیں حجت مانے، انہیں جنتی مانے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پورا دین ہمارے پاس ہے۔ درمیان سے حضرات صحابہ کرام کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی یوں فرض کر لیا جائے کہ حضرات صحابہ کرام کی عدالت، حضرات صحابہ کرام کی حفاظت اگر درمیان میں ایسے لمحے بھر کے لیے متاثر ہو جائے، دین پورا کا پورا مشکوک ہو جائے گا۔ آج دین جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جن لوگوں کے حوالے کیا وہ لوگ یعنی صحابہ کرام دیانت دار تھے، ان کی دیانت پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کی دیانت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پورا ہمیں دین ملا ہی صحابہ سے ہے۔ درمیان میں صحابہ نہیں، نہ ہمارے پاس قرآن ہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ درمیان میں صحابہ نہیں، ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ صحابہ ہیں تو اللہ کا قرآن بھی ہے، صحابہ نہیں، درجہ اسباب میں اگر صحابہ نہ ہوتے قرآن ہم تک نہ پہنچتا، درجہ اسباب میں اگر صحابہ نہ ہوتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ جو کچھ آج ہم تک پہنچا ہے یہ سب کا سب صحابہ کرام کی دیانت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ دیانت دار تھے، امت کو دیانتاً پورا دین حوالے کر کے چلے گئے۔ تو ان محسنوں کا تذکرہ کرنا یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور دین کو مشقتوں کے ساتھ امت کے حوالے نہ کرتے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ دین کو نہ بچاتے، اپنی قربانیاں نہ دیتے، واللہ بخدا
آج ہم میں سے کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے انہی مقدس جماعت کی وجہ سے پہنچا ہے، اگر یہ نہ ہوتے ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا۔ تو اپنے محسنوں کا تذکرہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کو یہ احساس ہوتا رہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں آج کے دور میں مسلمان ہونے کے قابل بنایا ہے، اور اسی اسلام کی بنیاد پر، اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمارے بارے میں انشاءاللہ یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ہمیشہ کی جہنم سے نجات دے کر ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہمیں ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے اور ہمیشہ کی جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، اگر در حقیقت دیکھا جائے تو یہ صحابہ کرام کی دیانت کے واسطے سے ایسا ہو رہا ہے۔ درمیان میں صحابہ کی دیانت متاثر ہو جائے، بابا ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ان لوگوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مقدس جماعت کیسی تھی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اسلام کے اندر ان کی آئینی شخصیت کیا بنتی ہے، اسلام انہیں کون سا مقام اور مرتبہ اور فضل و کمال عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اسے پتہ ہو اپنے محسنوں کا۔ لیکن بطور خاص نبی کے جو وارث ہیں حضرات علماء کرام، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کے وارث یہ ٹھہرے ہیں اور انہی لوگوں کے واسطے سے ٹھہرے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کون تھے، اہل بیت کون تھے۔ تو اس مقصد کے پیش نظر ہمارا آج کا سبق ہے، جس کا عنوان ہے مقام و دفاع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم مقام بھی بیان کریں گے کہ اللہ نے انہیں کون سا مقام عطا فرمایا۔ یہ کسی شخص کے دینے کی وجہ سے نہیں ہے، میرے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں ہمارے علاقے کا کوئی بندہ ہو، آپ اس کے معتقد ہوں، آپ اسے کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ آپ کی رائے سمجھی جائے گی، آپ کی عقیدت سمجھی جائے گی۔ اور صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اولئک ھم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہیں، اولئک ھم المتقون، اللہ فرماتے ہیں یہی در حقیقت تقوی کے اعلیٰ اور بلند مقام پر فیض ہیں، اولئک ھم الفائزون، کامیاب بھی ہیں، اولئک ھم الراشدون، ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یہ قرآنی تمغات ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فرمانے کی وجہ سے ایسا ہے۔ ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے ایسے ہیں۔ تو جو اعزاز انہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہو، وہ اعزاز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو اعزاز انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو، وہ اعزاز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، میں بھی اللہ کا منتخب ہوں، اللہ نے جو مجھے یار دوست میرے اصحاب عطا فرمائے ہیں، یہ بھی خدا کا انتخاب ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہمارے سبق میں اس حوالے سے جو باتیں عرض کی جائیں گی، سب سے بنیادی چیز ہے صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اہل اسلام کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔
نمبر 3، صحابہ کرام کے حجت ہونے کے بارے میں جو انکار کیا جاتا ہے، منکرین اور دشمنان ان کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ کن باتوں سے استدلال کرتے ہیں اور ان باتوں کا علمی جواب کیا ہے؟ جذباتی نہیں، علمی، دلیل کی دنیا ہے۔ یہ آج کی دنیا دلیل کی دنیا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ دلیل سے بات کریں، اپنا بھی سنے گا، بیگانہ بھی سنے گا۔ آپ دلیل سے مسئلہ بیان کریں، اپنا بھی مانے گا، بیگانہ بھی مانے گا۔ باقی جو اصلی بدبخت ہوں نہ ہوں تو اور بات ہے، لیکن سنجیدہ طبقہ دلیل کی زبان سنتا بھی ہے، دلیل کی زبان سمجھتا بھی ہے، دلیل کی زبان مانتا بھی ہے۔ اس لیے 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1، صحابی کہتے کسے ہیں؟ نمبر 2، اہل اسلام صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں؟ اور نمبر 3، جو لوگ صحابہ کرام کی حجیت کا انکار کرتے ہیں اور اس پر اپنے استدلالات پیش کرتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابی کی تعریف۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف یوں کی ہے: وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ تھوڑا سا بول لیں۔ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ اس تعریف میں 3 چیزیں بطور خاص ملحوظ رکھنی ہیں۔ من لقی النبی مؤمنا بہ مات علی الاسلام، یہ فوائد قیود ذکر کر رہا ہوں۔ من لقی النبی، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت ہو، مؤمنا بہ، ملاقات بھی حالت ایمان کے ساتھ ہو، مات علی الاسلام، اور وہ شہید ہوا ہو یا اس نے وفات پائی ہو تو وہ ایمان اور اسلام پر پائی ہو۔ یہ 3 چیزیں جس میں آ جائیں گی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو، حالت ایمان میں ہو اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، یہ 3 چیزیں جس میں آ جائیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مبلغ بنا کر بعض علاقوں کے اندر بھیجا ہے، بعض ممالک کے اندر بھیجا ہے۔ ان صحابہ کرام کی تبلیغ سے وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی، یہ زمرہ صحابیت میں نہیں آتے۔ ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے والے لوگ ہیں، سارے اعزاز ہیں، لیکن شرف صحابیت سے فیض یاب نہیں ہو سکے۔ نمبر 2، مؤمنا بہ، اللہ کے نبی سے ملاقات بھی ہو اور ایمان والی حالت کے ساتھ ملاقات ہو۔ اس سے کفار خارج ہو جاتے ہیں، منافقین خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے ملاقاتیں بھی ہیں، ابو جہل کی ہے، ابو لہب کی ہے اور کئی لوگوں کی ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ اس سے منافقین بھی خارج ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر صحبت نبوت اٹھانے والے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن مؤمنم بہ کی قید ضروری ہے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ ایمانی حالت میں ہونی چاہیے۔ کفار ایمانی حالت میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ملے، لہٰذا وہ نبی کا زمانہ پانے کے باوجود، نبی کو دیکھنے کے باوجود، نبی سے ملاقات کے باوجود صحابی نہیں بن سکتے۔ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن حالت ایمان میں نہیں، حالت نفاق میں بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ بھی صحابی نہیں بن سکتے۔ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ،
یہ وہ قید آ رہی ہے آخری جو بہت بڑے مسائل حل کر دیتی ہے، بہت بڑے مسائل۔ آگے جب دفاع صحابہ کی بات آئے گی اس پر انشاءاللہ اسی بات کو ہم بار بار لے کر آئیں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو صحابی کی تعریف کے اندر اس قید کو ذکر کیا گیا ہے، مات علی الاسلام، اس قید کا فائدہ کس قدر ہے۔ کچھ لوگ آخر زمانہ نبوت میں دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے، طمع و لالچ کی وجہ سے مسلمان بظاہر ہوئے، جیسے منافقین اپنے طمع و لالچ کی وجہ سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح ان کے دل میں بھی وہی بات تھی، دل ہی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ دل ہی دل سے نہیں کیا، اوپر اوپر سے کر لیا؟ کیونکہ جس نے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ملاقات کی ہے، اللہ رب العزت نے ازل ہی سے ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ ظاہری شکل کے اندر تو بظاہر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، جیسے منافق تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ازل سے ان کے مقدر میں شرف صحابیت نہیں لکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو جو بندہ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات بھی کرے اور پھر اسی پر خاتمہ بھی ہو، وہ بندہ صحابی بنتا ہے۔ لیکن جس بندے نے ایمان کی حالت سے ملاقات تو کی ہو بظاہر، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، وہ صحابیت کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہوتا، وہ صحابی ہے ہی نہیں۔ آگے یہ بات آئے گی حدیث حوض پر، ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، چند لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحابی اصحابی دونوں طرح کے الفاظ مل رہے ہیں، اور فرشتے ان سے کہیں گے سحقن سحقن، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ تو وہاں پر یہ بات آئے گی مات علی الاسلام، صحابی کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس کی وفات بھی اسلام پر ہونی چاہیے، اور ان کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ، انہوں نے دنیا میں رہ کر آپ کو دھوکہ دیا تھا، یہ ظاہری صورت میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اللہ جانتا تھا کہ ان لوگوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے ان کی تقدیر میں عالم ازل ہی سے شرف صحابیت کا تمغہ موجود ہی نہیں تھا، یہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو تین چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر ایک، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو۔ نمبر دو، مؤمنم بہ، یہ ملاقات ایمانی حالت کے ساتھ ہو۔ نمبر تین، مات علی الاسلام، اسی حالت پر ان کی وفات اور خاتمہ ہوا ہو، چاہے وہ وفات کی صورت میں ہو چاہے وہ شہادت کی صورت میں ہو۔ تو صحابی کی تعریف کیا ہوئی؟ وَهُوَ، یہ یوں ازبر ہونی چاہیے، ازبر کیسے؟ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ تو تین چیزیں جو اس تعریف میں شامل ہیں وہ صحیح طور پر سمجھ آ گئیں؟ آگے چلیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنت والجماعت کے عقائد یہ ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ تمام صحابہ نمبر ایک مومن ہیں، ہر صحابی مومن ہے۔ نمبر دو، ہر صحابی عادل ہے۔ نمبر تین، ہر صحابی حجت ہے۔ نمبر چار، ہر صحابی معیار حق ہے۔ نمبر پانچ، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ اور نمبر چھ، جب یہ فردن ہوں تو حجت ہے، جب یہ سب کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع ایسے معصوم ہے جس طرح پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے۔
جس طرح پیغمبر کی ذات معصوم ہے، اللہ رب العزت نے پیغمبر کی ذات سے گناہ ہونے ہی نہیں دیا، گناہوں کو پیغمبر کے قریب جانے ہی نہیں دیا، اسی طرح صحابہ جب کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، ان کا جو اجماع ہو جاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح معصوم ہوتا ہے جس طرح پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہم نے کہا کہ ہر صحابی مومن، بولیے بولیے مولانا، ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی مومن ہے۔ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جو صفت ایمان سے خالی ہو، ایمان نہ ہو اور صحابی بن جائے، ہو کیسے سکتا ہے؟ ایمان ہوگا اللہ کے نبی سے، تعریف میں کیا بات آئی تھی؟ مؤمنم بھی، وہ اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہا ہو اور حالت ایمان میں کر رہا ہو، حالت ایمان میں ملاقات ہوگی تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان بھی ایسا ہے مولانا، ایمان بھی ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صرف ایمان نہیں ہے، ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا ہے، ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے یہ صحابہ لائے ہیں، تب میرے ہاں قبول ہوگا، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر میرے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ صرف مومن نہیں ہیں، ایمان کا معیار ہے مولانا، ہم لوگ صرف مومن ہیں، صرف مومن، ہمارا عمل ایک طرف گیا، ہمارے اعتقادات، ہماری یہ چیزیں، یہ ہماری ذات تک ہیں، ہمیں معیار نہیں بنایا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو جو جماعت عطا فرمائی ہے، اسے ایسا باکمال بنایا ہے کہ انہیں جب ایمان دیا ہے تو ایسا دیا ہے کہ اسے معیار بنا دیا ہے کہ انہی جیسا ایمان میری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں تو میری بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہے۔ یہ صرف مومن نہیں ہیں، مومن ہونے کا معیار بھی ہے۔ تو جو مومن ہو بھی صحیح اور مومن ہونے کا معیار بھی ہو، یہ صحابی ہوتا ہے، اور جو مومن خود تو ہو لیکن مومن ہونے کا معیار نہ ہو، یہ صحابی نہیں ہوتا، یہ صرف مومن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے صحابہ عطا فرمائے ہیں، محض مومن ہیں یا مومن ہونے کا معیار ہیں؟ سب لوگ بولا کریں، صوفی صاحبان سب لوگ بولا کریں، یہ ہماری ایمانیات ہیں، ایمانیات ہمارے بنیاد اساس ہیں، یہ ہماری چیزیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو جماعت عطا فرمائی ہے، کیسی ہے؟ مومن ہونے کا معیار ہے۔ اللہ انہی جیسا ایمان قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پر 10 بندے بیٹھے ہوں، آپ وہاں جائیں اپنے گھر میں، آپ یوں کہیں گے ہم المؤمنون، وہ مومن تھے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت پر جب نگاہ ڈالی ہے، اللہ نے اتنا نہیں فرمایا کہ ہم المؤمنون، اللہ نے فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، صرف مومن نہیں ہیں، برحق اور سچے مومن ہیں۔ یہ اللہ کو آخر کیوں یہ اضافی قید لگانا پڑ رہی ہے؟ تاکہ بات اتمام حجت کے ساتھ آ جائے کہ ان کے ایمان میں شک نہیں کرنا، ان کے ایمان میں شک کرنا حق کے اندر شک کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ مومن کیا؟ مومن ایمان کی اس معراج پر ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں عرشوں سے گواہی دیتا ہوں اولئک ہم المؤمنون حقا، صرف مومن نہیں بلکہ پکے ٹھکے سچے سچے مومن ہیں، پختہ قسم کے مومن ہیں، برحق مومن ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ تو صحابی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ، ہر صحابی وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور دلیل قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 74، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
वल्लदीन आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। जो लोग पहले मुसलमान हुए और हिजरत नबविया के ज़माना में, याद रखना मौलाना, ये जो बैनल कौसैन छोटे छोटे इबारतें आ रही हैं मुख्तसर मुख्तसर सी, ये बहुत बड़े इश्कालों का जवाब है। वल्लदीन आमनु व हाजरू, एक बंदा दारुल कुफर में रहता हो, वहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह पर चला जाए, ये ईमान भी लाया है, हाजरू में भी शामिल हो गया है, लेकिन इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं फरमा रहे, इसलिए बैनल कौसैन दिया गया है। हिजरत नबविया के ज़माने में जिन्होंने हिजरत की हो, मुराद वो लोग हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह के अंदर उन्होंने जिहाद भी किया। वल्लदीन आवौ व नसरू, और जिन लोगों ने इन मुहाजिरीन को अपने पास ठहराया, यानी अंसार मदीना, और उनकी मदद की, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही पक्के सच्चे मोमिन हैं। नंबर 2, इनके लिए क्या बात है, लहुम मगफिरतुन, दुनिया में इनसे कोई ऐसा काम सरजद हो सकता है, दुनिया में इनसे कोई ऐसी बात सरजद हो सकती है जिन पर लोग एतराज़ कर सकते हैं, और वो बातें ऐसी कि जो जहन्नम में जाने का बायस बन सकती थी। अल्लाह फरमाते हैं लहुम मगफिरतुन, मैंने इनके जीते जी यही इन्हें पैगाम दे दिया है, तुमसे जो कोई ऐसी बातें सरजद हो गई या हो जाएंगी, लहुम मगफिरतुन, उनका अजाब तुम्हें आखिरत के अंदर नहीं दिया जाएगा। लहुम मगफिरतुन, तुम्हारे लिए मगफिरत ही मगफिरत है। सिर्फ मगफिरत है, इंसान की मगफिरत हो जाए, गुनाह माफ़ हो जाए और फिर भी आजमाइश का शिकार रहे, अल्लाह फरमाते हैं ना, लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, अल्लाह माफ़ फरमाते ही फ़ौरन जन्नत दे देगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पर, नंबर 1 इनके ईमान की बात की गई है, नंबर 2 इनकी मगफिरत की बात की गई है, नंबर 3 इनके जन्नती होने की बात की गई है, इसी आयत के अंदर की गई है। दूसरा हमारा अकीदा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में हमारा दूसरा अकीदा, अहले सुन्नत वल जमात अहले इस्लाम का दूसरा अकीदा ये है, सहाबा किराम आदिल हैं। सहाबा किराम आदिल, बोल लिया करें सहाबा किराम। हम सबक पढ़ रहे हैं ना, कोई बयान तो नहीं हो रहा, सबक पढ़ रहे हैं, तो सबक में तो बात चलती रहती है इकट्ठे। सहाबा किराम, ये लफ्ज़ आपने बारहा सुना हुआ है, बारहा। आप कहीं पर ख़तीब होंगे तो बयान भी करते होंगे, मुदर्रिस हैं तो आप पढ़ाते भी होंगे, अगर आप तालिब इल्म हैं अपने असातिज़ा से सुनते भी रहते होंगे। माना क्या है आदिल होने का, इधर तवज्जो करें मौलाना। आदिल होने का माना ये है कि ये शरीयत इस्लामिया के गवाह बनने के काबिल है। शरीयत इस्लामिया के, बाकी लोगों को क्या हो गया, शरीयत इस्लामिया के, मेरी आवाज़ आखिर तक ठीक नहीं आ रही? ओ पीछे एंड वाले सारे देख लो, जरा देख लो, देख लो। शरीयत इस्लामिया में गवाह बनना, गवाह नहीं, काबिल एतमाद गवाह बनने के काबिल है, काबिल एतमाद गवाह हैं शरीयत इस्लामिया के। शरीयत इस्लामिया के सिर्फ गवाह नहीं, काबिल एतमाद। आदिल का माना ये होता है काबिल एतमाद हो। ये गवाह हैं, किस चीज़ के गवाह हैं? अल्लाह की तौहीद के गवाह हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के, ख़त्म नबूवत के, ख़त्म रिसालत के गवाह हैं। ये कुरान करीम के नुज़ूल के गवाह हैं, ये कुरान के बरहक होने के गवाह हैं, ये नमाज के गवाह हैं, ये ज़कात के गवाह हैं, ये रोज़े के गवाह हैं, ये हज और जिहाद के गवाह हैं, ये मुकम्मल दीन इस्लाम के गवाह हैं और काबिल एतमाद गवाह हैं। कैसे हैं?
کیا ہو گیا ہے علماء؟ کیسے ہیں؟ میں آپ سے وہ تقاضا تو نہیں کرتا کہ آپ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں اور زور لگائیں، لیکن کم از کم گلے پر تو زور لگائیں نا یار۔ کیسے گواہ ہیں مولانا؟ قابل اعتماد گواہ ہیں۔ اور اس پر اہل اسلام کی ایک مکمل تاریخ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو عادل سمجھا۔ اہل اسلام کی ایک مکمل تاریخ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں۔ عادل ہونے کا معنی شریعت اسلامیہ کے قابل اعتماد گواہ ہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان 5 شخصیات نے یہ گواہی دی ہے اور اپنی کتابوں کے اندر یہ بات درج کی ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اتفق اہل السنت، اہل السنت والجماعت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ سارے کے سارے کوئی ایک بھی صحابی ہو اور عادل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ، الصحابۃ کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل ہیں۔ ان میں سے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کسی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کسی کے بارے میں زبان تان دراز نہیں کی جا سکتی، کسی پر تاریخی کیچڑ نہیں اچھالا جا سکتا۔ یہ سب کے سب ایسے ہیں، کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل ہیں، شریعت اسلامیہ کے قابل اعتماد گواہ ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے یہ ہماری متفقہ ایک تاریخ ہے، جس تاریخ میں ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھ دی ہے۔ امام ابن حبان 354 میں ان کی وفات ہے، امام خطیب بغدادی 463 میں ان کی وفات ہے۔ آج کے دور کے لوگ نہیں، صدیاں گزر گئی ہیں مولانا، صدیاں گزری ہیں۔ یہ تاریخ رقم کر دی گئی ہے کہ صحابہ کے بارے میں نہ پہلے کوئی زبان تان دراز کر سکتا تھا، نہ قیامت کی صبح تک ان پر کوئی زبان تان دراز کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جماعت ہی ایسی عطا فرمائی ہے کہ جن کے ایمان مومن ہونے میں، جن کے عادل ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ الصحابۃ کلہم عدول، یہ سارے کے سارے، ان میں سے ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں پہلا ہمارا عقیدہ کیا؟ مومن۔ دوسرا عقیدہ کیا؟ عادل۔ محض مومن نہیں، مومن ہونے کا معیار ہے۔ عادل بھی کیسے ہیں کہ جن کی عدالت کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقا کی قید بتلاتی ہے کہ یہ عادل مومن تھے، عادل تھے، برحق عادل مومن تھے۔ تو جو نبی کو جماعت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، وہ جماعت اتنی مقدس ہے کہ جس جماعت کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگوں نے شمائل کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو جسم عطا فرمایا، وہ جسم ایسا کہ اس پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ تو جو جماعت اللہ عطا فرمائیں گے، جس جماعت پر میں نے عرض کیا ہے کہ مقاصد نبوت کی تکمیل منحصر ہے، بھلا وہ ایسی ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سرے سے مومن نہ ہو، بھلا وہ ایسی ہوگی جو عادل نہ ہو، بھلا وہ ایسی ہوگی جو حجت نہ ہو، بھلا وہ ایسی ہوگی کہ جن پر تنقید کرنا جائز ہو۔ جب اللہ اپنے نبی کے جسم پر ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو اپنے نبی کے ساتھ چلنے والے اس صحابہ کی جماعت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو نہیں رہنے دیتا جن کی عادات اچھی نہ ہوں، جن کے ایمانیات اچھے نہ ہوں، جن کے عقائد اور نظریات اچھے نہ ہوں۔
جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز با کمال عطا فرمائی ہے، تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ نے جو جماعت عطا فرمائی ہے یہ بھی بڑی با کمال عطا فرمائی ہے۔ نمبر 3، بلکہ یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ عادل ہیں، عادل ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، توجہ رکھنا ادھر میری طرف۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ عادلوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہر صحابی عادل ہے۔ عادل ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان کے اندر ایمان ہو۔ نمبر 2، ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہری اعمال میں بھی تقوی ہو۔ نمبر 3، وہ اخلاق رذیلہ سے پاک ہوں۔ ایمان ہو، ایمان بھی تقوی والا ہو، اور تقوی بھی ایسا کہ وہ اخلاق رذیلہ اور گناہوں سے پاک ہو۔ یہ جب تینوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو تب عدالت ثابت ہوتی ہے، اور ان کے جو سب سے اوپر والے مراتب ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہیں۔ ایمان ایسا جس ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، تقوی ایسا اولئک هم المتقون، تقوی ایسا کہ جس تقوی کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا ایسا کہ جس کی گواہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کی، فسق و فجور کی، عصیان کی، نافرمانی کی یوں نفرت بٹھا دی ہے۔ بندہ جس چیز سے حد درجہ نفرت کرتا ہو اس کے قریب نہیں جاتا۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے فسق و فجور کی اتنی نفرت بٹھا دی تھی کہ صحابہ فسق و فجور کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو عادل ہونے کی 3 چیزیں ہیں، ایمان ہو، تقوی والا ہو، اور تقوی بھی ایسا ہو کہ جس میں اخلاق رذیلہ نہ ہو۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مومن ہیں، ان کے مومن ہونے کی گواہی بھی میں دیتا ہوں، متقی ہیں، متقی ہونے کی گواہی بھی میں دیتا ہوں، اخلاق رذیلہ سے پاک ہیں، اس کی گواہی بھی میں دیتا ہوں۔ میری ان گواہیوں کی بنیاد پر اب تینوں شرطیں ان کے اندر جمع ہو گئی ہیں، اور تینوں شرطوں کے جمع ہونے کے بعد اب یہ عادل بن گئے ہیں، یعنی شریعت اسلامیہ کے قابل اعتماد گواہ بن گئے۔ تیسرا ہمارا عقیدہ، صحابہ کرام حجت ہیں، حجت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ حجت ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ اگر کسی نے افتراق سے بچنا ہو، انتشار سے بچنا ہو، متحد ہونا ہو، پوری دنیا میں آوازیں لگائی جا رہی ہیں جی اتحاد اتحاد اتحاد، ہمیں اتحاد سے کوئی چڑ نہیں ہے، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اہل ایمان کا اتحاد ہو، لیکن اس اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ جائیں تو آگے کسی مشرک کو بھی کھڑا کریں تو ہم پیچھے کہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ہم ایسا اتحاد نہیں چاہتے۔ غلط عقیدے والے کے پیچھے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، ہم ایسا اتحاد نہیں چاہتے۔ اتحاد پر آنا ہے، اللہ کے نبی نسخہ دے کر جا رہے ہیں۔ افتراق سے بچنا ہے، اللہ کے نبی نسخہ دے کر جا رہے ہیں۔ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ بس افتراق سے بچ جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاؤ گے، فرقہ بندی سے، فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے،
کیا کرنا کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میری سنتوں پر عمل کرنا ہے اور میرے صحابہ سے پوچھ کر کرنا ہے۔ میرے صحابہ کہہ دیں کہ یہ سنت قابل عمل ہے، یہ بات قابل عمل ہے، اسی پر عمل کر لینا، افتراق سے بچ جاؤ گے۔ تو ہم تو پوری دنیا میں سب سے بڑے اتحاد کے داعی ہیں، ہم تو افتراق کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اس افتراق کو ختم کرنے کا جو اصول اور جو نظریہ ہے وہ آپ لوگوں والا نہیں، دور حاضر کے کسی مفکر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، میرا راستہ ہوگا جس راستے پر میرا صحابی چل رہا ہوگا، بس یہی راستہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم بھی اسی راستے پر آ گئے تو تم افتراق سے بچ جاؤ گے۔ افتراق سے بچانے والی جو چیز ہے وہ صحابہ کرام کی پیروی ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ کا کون سا اپنا کام ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ خود اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، انہوں نے مجھ سے سنی ہوتی ہیں، مجھ کو دیکھا ہوتا ہے، میرا عمل ان کے پاس ہوتا ہے، اسی عمل کو بنیاد بنا کر میری دلیل ان کے پاس ہوتی ہے، اسی دلیل کو بنیاد بنا کر میری بات ان کے پاس ہوتی ہے، اسی بات کو بنیاد بنا کر یہ صحابہ بھی چل رہے ہیں، تم بھی انہی کے پیچھے چلو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ صحابہ آ رہے ہیں، مہاجر آ رہے ہیں، انصار آ رہے ہیں، یہ کس راستے پر آ رہے ہیں؟ یہ نبیوں کے راستے پر آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کون ہے؟ مہاجرین صحابہ، ان کے بعد کون ہے؟ انصار صحابہ۔ اب کسی نے جنت جانا ہے تو اسی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، جس لائن میں آگے آگے انبیاء کی جماعت ہے، درمیان میں صحابہ کی جماعت ہے، انہی کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو جہاں نبی جائیں گے، جہاں صحابہ جائیں گے، وہاں پر ہم بھی جائیں گے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو جو راستہ عطا فرمایا وہ جنت والا راستہ ہے۔ جب انبیاء اسی راستے پر جا کر جنت میں جائیں گے، ان کی اتباع کرنے والے حضرات صحابہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تیسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام حجت ہیں۔ چوتھا عقیدہ، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ کہ اللہ کے ہاں کسی شخص کا ایمان اور عمل اس وقت معتبر ہوگا جب صحابہ جیسا ایمان ہوگا، صحابہ جیسا عمل ہوگا۔ یہ معیار ہیں، معیار ان کو بنایا گیا ہے۔ اب عقیدہ ہم نے بنانا ہے کیسا ہوگا؟ جیسے صحابہ کا۔ عمل ہم نے کرنا ہے کیسا ہوگا؟ جیسا صحابہ کا۔ دو ہی چیزیں ہیں نا جی پورے اس میں، کیا ہے؟ ایک ایمان ہے، دوسرے اعمال ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مومن ہونے کے لیے دو چیزیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح۔ ہاں ایمان اتنی مضبوط چیز ہے، اگر یہ نہ ہوئی تو پھر سرے سے انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی، بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ عمل صالح کے اندر کوتاہی ہو جائے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے معاف فرما کر بغیر عذاب کے جنت بھیج دیں، اللہ کے فضل کا معاملہ ہے۔ اللہ کچھ عذاب دے کر جنت میں بھیج دیں، اللہ کے عدل کا معاملہ ہے۔ لیکن ہیں کتنی چیزیں؟ دو، ایمان اور عمل۔ ایمان کے اندر بھی یہی معیار ہیں، انہی جیسا ایمان، اور عمل کے اندر بھی یہی معیار ہیں، انہی جیسا عمل ہو۔ آگے یہاں ایک چھوٹی سی بات آ رہی ہے کہ عمل کے اندر ہم کیسے ان کو معیار بنائیں۔ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، جیسے صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، ہمارے تو تصور میں بھی اس کو لانا مشکل ہے۔ تو یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ ایسے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ لائے ہیں۔ جیسے بولا کرو علماء کی جماعت، کیسے؟
آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ فَإِنْ آمَنُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا جزاک اللہ۔ تو صحابہ ایمان کیسا لانا ہے؟ صحابہ جیسا۔ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، ذرا بتائیں ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہو سکتا ہے؟ ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتا مولانا، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نا، یہ نہیں ہے مولانا، ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہے۔ ہمارا ایمان، صحابہ اکرام نے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا کہ نہیں؟ آپ لوگ نہیں مانتے؟ تو صحابہ جیسا نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، آپ نہیں مانتے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی مانا، آپ نہیں مانتے؟ صحابہ کرام نے قرآن کے سچا ہونے کا عقیدہ رکھا، آپ نہیں رکھتے؟ تو آپ کیوں کہہ رہے کہ ہمارا ایمان ان جیسا نہیں ہو سکتا؟ بات کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ ایک ہے کہ مثل بالکیف اور دوسرا ہے مثل بالکم، یا اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، مثل بالکیفیت مثل بالکمیت، دونوں کو سمجھ لیں۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسی ایمانی حالت ان کی تھی ویسی ایمانی حالت اور مضبوطی ہماری ہو، یہ ہم سے مطالبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، جن چیزوں پر ان کا ایمان تھا انہی چیزوں پر ہمارا ایمان ہو، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ اور آیت میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ یہ جو مثل ہے، مثل بالکمیت ہے، کم مقدار۔ اگر ان کا ایمان اللہ پر تو تمہارا بھی اللہ پر، ان کا ایمان نبوت پر تو تمہارا بھی نبوت پر، ان کا ایمان قیامت پر تو تمہارا بھی کیا۔ جن چیزوں پر انہوں نے ایمان لایا انہی چیزوں پر تم بھی ایمان لاؤ، یہ معنی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اب بتائیں صحابہ جیسا ایمان ہمارا ہے کہ نہیں؟ وہ صحابہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ وہ صحابہ قرآن کو سچی اور منزل من اللہ کتاب مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ وہ صحابہ نبی کو نبی آخر الزمان مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ وہ صحابہ قیامت کے دن پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ معنی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ہاں، جو مثل بالکیف ہے کہ انہی جیسی ایمانی حلاوت اپنے دل کے اندر ہم بھی محسوس کریں، اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کو سمجھیں۔ ابھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ سب بولنے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جو مجھے دیکھ کر بس یوں سر ہلا دیتے ہیں، سر نہیں زبان ہلائیں۔ صحابہ جزاک اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دیں صحابہ معیار حق ہیں۔ لیکن ایک اعتراض ہے، اعتراض، پریشان نہیں ہونا، جواب بھی ہے، صرف اعتراض سن کر پریشان نہیں ہونا۔ اعتراض یہ ہے کہ جس چیز کو، جن لوگوں کو، جس جماعت کو، جن افراد کو آپ معیار بنا رہے ہیں، ان کے بارے میں بعض ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں معیار بنانا درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیسے؟ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون تھیں اور ان سے زنا ہو گیا، زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی، اقیمہ علیہ، یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر حد کو واجب کر لیا ہے، اس کی مستحق بن گئی ہوں، آپ میرے اوپر حد قائم کریں۔ حکم نازل ہو چکا تھا حد زنا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے
لوگوں کو اس عورت کے سرپرست کو بلایا، کہا کہ جب یہ وضع حمل کر لے، ابھی تو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب وضع حمل ہو جائے تو ان کو میرے پاس لانا، میں ان پر حد جاری کروں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک وقت آیا، اس خاتون نے بچہ جنا، اس کا ولی اس خاتون کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کر دیا گیا۔ اسی حالت میں وہ عورت فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صفیں بناؤ، اس کا میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا، تصلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو زانیہ تھی، آپ زانیہ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ۔ تم صرف اس کے گناہ پر نگاہ کر رہے ہو، اور مجھ نبوت کی نگاہ اس کے گناہ سے اوپر اس کی توبہ تک بھی جا رہی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں صرف اس کا گناہ نظر آ رہا ہے، اور میں اپنی نگاہ نبوت سے اس کی توبہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس خاتون نے اپنے سچے دل سے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو انہیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی توبہ کی وجہ سے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ ایسے اس نے توبہ کی ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ چلو یہ ساری باتیں ایک طرف، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ صحابیہ تھی اور اس کا زانیہ ہونا ثابت ہو گیا۔ جب یہ زانیہ ہے تو معیار حق کیسے ہوئی؟ معیار تو یہی ہے نا کہ جیسے وہ ہیں ویسے تم بنو۔ اب یہ ہیں، ان سے ہو گیا زنا، کیا اب ہمیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، یا ہمیں بھی اسی بات کا مکلف بنایا جا رہا ہے کہ ہم بھی زنا کریں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں روایت ہے کتاب الحدود میں، ام المومنین صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مخزومیہ عورت تھی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ مخزومیہ۔ اس نے چوری کر لی، چوری پکڑی گئی، گواہ موجود ہو گئے، پتہ چل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات پہنچ گئی کہ فلاں عورت ہے اور اس نے چوری کی ہے۔ قریش کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ ہمارے ناک کٹ جائے گی اگر اس کے ہاتھ کٹتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی کے پاس کسی سفارشی کو بھیجنا چاہیے کہ تم جاؤ اور جا کر اللہ کے نبی سے سفارش کرو کہ یا رسول اللہ ان پر حد سرقہ نہ لگائیں، چوری کے وجہ سے ان کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ اب کس کو کہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ؟ دیکھتے دیکھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، محبوب، لاڈلے، چہیتے۔ اللہ کے نبی کے حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور آ کر سارا معاملہ رکھا۔ حضرت اسامہ نے کہا چلو میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں، ان کی مرضی مانے یا نہ مانے۔ بہت زیادہ مجبور کیا گیا حضرت اسامہ بن زید کو۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی کی مجلس میں آ گئے اور آ کر وہی بات کی جو قریش کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں غضبناک ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو کہ میں اس پر عمل نہ کروں؟ میں نبی ہوں، خدا کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارے کہنے کی وجہ سے خدا کا حکم چھوڑ دوں گا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیسی بات کرتے ہو تم؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا
آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ ان میں جب کوئی کمزور خاندان کا بندہ کوئی جرم کرتا تو اسے سزا مل جاتی، بڑے خاندان کا بندہ کوئی جرم کرتا تو اسے سزا نہ ملتی، وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سن لو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطع محمد یدہا، یہ تو تم فاطمہ مخزومیہ کی بات کر رہے ہو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے۔ یہ دو واقعے بطور نمونے کے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیہ سے زنا ہو گیا، دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ چوری ہو گئی۔ اگر یہ معیار حق ہیں تو پھر تو ہمیں زنا کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ بھئی ہم کون سا غلط کر رہے ہیں، صحابہ نے کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے۔ اگر یہ معیار حق ہیں پھر ہمیں چوری کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم کون سا جرم کر رہے ہیں، یہ کام ایک صحابی نے بھی کیا ہم نے بھی کیا، معیار حق جو ہوئے، یعنی انہوں نے یہ کام کر لیا ہے تو اب ہمارے لیے بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ہے معترض کے اعتراض کا خلاصہ کہ بعض صحابہ کرام سے ایسی باتیں سرزد ہو گئی ہیں کہ جن پر عمل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، تو انہیں معیار حق کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جواب سمجھ لیں۔ یہ جو ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نا کہ معیار حق ہیں، معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے جو نیک عمل کیے ہیں ہم بھی انہی جیسے نیک عمل کریں، یہ ہے معیار حق ہونے کا معنی۔ انہوں نے جو عقیدہ رکھا ہم نے بھی وہی رکھنا ہے، بس اتنا معنی ہے معیار حق ہونے کا۔ انہوں نے جو نیک عمل کیے، انہوں نے نماز پڑھی ہم بھی پڑھیں، انہوں نے روزہ رکھا ہم بھی رکھیں، انہوں نے زکاتیں دی ہم بھی دیں، انہوں نے صدقہ دیا ہم بھی دیں، انہوں نے عشر دیا ہم بھی دیں، انہوں نے جو نیک کام کیے ہم بھی کریں، یہ معنی ہے معیار حق ہونے کا۔ باقی اگر ان سے گناہ ہو جائے تو شریعت میں ہمیں گناہ کرنے سے روکا گیا ہے، شریعت میں ہمیں گناہ کرنے سے روکا گیا ہے، یہ ہمارے لیے مستقل حکم ہے کہ تم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ باقی اکا دکا صحابہ سے اگر ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، اس میں ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا کہ تم منو انہی جیسی زندگی گزارو، یہ نہیں کہا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ وہ جو نیک اعمال کریں تم انہی جیسے نیک اعمال کرو، وہ جیسے عقائد رکھیں تم انہی جیسے عقائد رکھو۔ بلکہ ان واقعات سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر جرم ہو جائے تو پھر صحابہ کے عمل کو دیکھ لو، انہوں نے جرم کے بعد جیسی توبہ کی ہے ویسی توبہ تم بھی کرو۔ یہ معنی ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ انہیں کی زندگی ہم نے دیکھنی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جب ان سے کوئی خطا ہو گئی، ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا، اس کے بعد ان کا کیا طرز عمل تھا۔ اس امت کو بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرو، لیکن کب؟ جب جیسے ان سے گناہ ہو گیا تم سے گناہ ہو جائے، یہ نہیں کہ ان سے ہو گیا تو تم ان کی اتباع میں کرو، یہ بات نہیں کی جا رہی۔ ان سے ہو گیا تم سے بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے گناہ کے بعد کیا کیا؟ سچی توبہ کی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بھی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ معنی ہے صحابہ کے معیار حق ہونے کا۔ نمبر 5، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تنقید سے بالا تر ہیں، تنقید نہیں ہو سکتی۔ اور آج تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ تنقید کو چھوڑیں، تنقیص پر اتر آیا ہے، نقائص بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے۔ تنقید ہوتی ہے کہ کسی کے نقطہ نظر سے آپ کو اختلاف ہے اور آپ خود بھی صاحب رائے ہیں، آپ تنقید کریں۔ تنقیص یہ ہوتی ہے کہ کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو اور آپ اس پر تنقید کی بجائے اس کی شان میں غلط قسم کے الفاظ بیان کریں، یہ تنقیص ہے۔ جب تنقید منع ہے تو تنقیص اپنے آپ خود بخود ہی منع ہو گئی۔ جب تنقید منع ہے تو تذلیل،
تجہیل، تحمیق، یہ ساری چیزیں خود بخود منع ہو جائیں گی، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تنقید سے بالا تر ہیں، ان پر تنقید ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ تنقید کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ ان کے ایمان پر تنقید کی جائے، یہ مومن سچے نہیں تھے، یہ نہیں کر سکتے، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ان کے ایمان پر تنقید نہیں ہو سکتی کہ یہ ان کا ایمان کمزور رہ گیا تھا یا فلاں تھا، ایمان پر تو نہیں ہو گئی۔ دوسری چیز کیا بچی؟ عمل۔ عمل پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، تنقید تب ہوتی کہ جب انہی اعمال کی وجہ سے انہیں فضیلت ملی ہوتی، انہی اعمال کی وجہ سے وہ صحابی بنے ہوتے، پھر ہم کہتے کہ ان کا یہ عمل ان کے صحابیت کے لیے منافی ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ جو شرف صحابیت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ عمل کی وجہ سے صحابی بنے ہی نہیں ہیں، وہ صحابی بنے ہیں صحبت نبوت کی وجہ سے۔ اگر عمل کی وجہ سے صحابی بنتے، عمل پر تنقید جائز ہوتی۔ جیسے کوئی ولی جب ولی بن جاتا ہے، کوئی پیر بن جاتا ہے، غوث، قطب، ابدال، ان پر تنقید ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ان کے اعمال ایسے تھے جن اعمال کی وجہ سے انہیں ولی کہا جا رہا ہے، پیر کہا جا رہا ہے، غوث، قطب، ابدال کہا جا رہا ہے، ولی کہا جا رہا ہے۔ صحابی کو صحابی کہنے کی وجہ اعمال ہیں ہی نہیں، صحابی کو صحابی کہنے کی وجہ صحبت نبوت ہے۔ صحبت نبوت کا معنی یہ کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات تھی، بس یہی چیز ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ شرف صحابیت سے فیض یاب ہو گئے، وہ صحابی بن گئے۔ عمل کی وجہ سے تو بنے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، ولی بنتا ہے ولی عمل کی وجہ سے۔ آپ ولی پر تنقید کریں کہ آپ کا فلاں عمل ایسا ہے کہ جس عمل پر تنقید ہو سکتی ہے۔ آپ کسی پیر صاحب کو کہہ سکتے ہیں، عالم کو کہہ سکتے ہیں، کسی اہل حق اور شخص کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو ولی بنایا ہے، اپنے آپ کو پیر بنایا ہے، غوث، قطب، ابدال بنایا ہے، اپنے آپ کو محدث، مفسر بنایا ہے۔ یہ اعمال ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ ولی بنا ہے۔ صحابی اعمال کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، صحابی صحبت نبوت کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو جب اس وجہ سے وہ صحابی بنا ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی کمی آ بھی گئی تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں شیطنت ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے، طبیعت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں دو طرح کی مکھیاں ہیں۔ ایک وہ مکھی ہے جو اس صوفی صاحب کو تنگ کر رہی ہے، یہ جو صوفی صاحب بیٹھے ہیں، بار بار اڑانی پڑتی ہے، بار بار۔ اس مکھی کو آپ دیکھیں گے کسی کوئی گندی جگہ ہوگی وہاں پر بیٹھ جائے گی، کسی اور جگہ پر دیکھیں گے یہ جانوروں کے گوبر، پخانے، وہاں پر یہ ان مکھیوں کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ دوسری مکھی ہے شہد کی مکھی، وہ گندی جگہوں پر نہیں بیٹھتی، وہ جب بھی بیٹھتی ہے پھولوں پر بیٹھتی ہے، پاک جگہ پر بیٹھتی ہے۔ پھر دونوں کے نتیجے بھی الگ الگ ہیں۔ یہ شہد کی مکھی کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کا فضلہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ کیوں؟ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ یہ پاکیزہ چیزوں پر، صاف چیزوں پر، شفاف چیزوں پر رہتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں بھی دو طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس گندی مکھی جیسے ہیں، وہ ہمیشہ کوئی کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ وہ پوری صحابہ کرام کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، صحابہ کی قربانیاں نہیں پڑھیں گے، صحابہ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ جی صفین کا معرکہ پیش آ گیا تھا، پھر وہ جی جنگ احد کے اندر صحابہ کرام نیچے اتر آئے تھے۔ پوری صحابہ کی تاریخ میں انہی گندی مکھیوں جیسا مزاج ہوتا ہے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کمزوریوں والی جگہ پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کمزوریاں ہوتی نہیں ہیں۔ وہ اپنے جگہ پر آگے تفصیل سے بات آئے گی
کہ صحابہ کرام سے یہ جو ایسے اعمال سرزد ہوئے ان کا محمل کیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان لوگوں کی سوچ اور فکر یہی ہوتی ہے کہ اس سے ایسی بات ہو گئی، اس سے ایسی بات ہو گئی۔ یہاں پر بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا، وہ کسی بندے کی تعریف کر کے راضی نہیں۔ کسی بڑے عالم کا آپ نام لیں گے، اس کے 2 عیب آپ کو سنا دیں گے، اس کی 2 کمزوریاں آپ کو بتا دیں گے، ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جیسا بھی ہے نا، بہرحال اہل ایمان کا دفاع کر رہا ہے، جیسا بھی ہے نا ہمارے اسلامی شناخت کو اس نے بچایا ہوا ہے۔ بس یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ آپ جائیں، ایک بہت بڑا پھولوں کا باغ ہو، بہت بڑا، اس میں 1,40,000 44,000 24,000 پھول لگے ہوئے ہوں، اور اتنی زیادہ ان کی خوشبو ہو کہ تحت الثری سے اوج ثریا تک انہوں نے اپنی خوشبو سے ہر چیز کو معطر کیا ہوا ہو، اور ان میں 1 یا 2 پھول گرمی اور لو کی وجہ سے کملا جائیں، مرجھا جائیں، تو صرف ان 1-2 پھولوں کی وجہ سے پورے گلستان پر تنقید کرنا، 1,44,000 1,24,000 1,40,000 علی اختلاف الاقوال، ان سب پھولوں پر تنقید کرنا ایک پھول کی وجہ سے۔ اور پھول بھی ایسا نہیں جو بس کملا ہی گیا ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے کملا گیا، تھوڑی دیر کے لیے مرجھا گیا، مالی آیا، اس نے گوڈی کی، پانی لگایا، وہ پھول دوبارہ کھل گیا اور اپنی خوشبو دینا شروع کر دیا۔ تو اس 1-2 پھول کی وجہ سے 1,44,000 پھولوں کو غلط کہنا، یہ دنیا کا کوئی بے وقوف ترین انسان کر سکتا ہے۔ 1,40,000 پھول کھلے ہوئے ہوں، ان میں ایک پھول کی وجہ سے 1,40,000 پھولوں پر تنقید کرنا، یہ اسی طرح ہے کہ کسی ایک صحابی کا نام لے کر جملہ صحابہ کرام کی جماعت پر تنقید کی جائے، ایک صحابی کا نام لے کر کہ فلاں سے ایسا گناہ ہو گیا لہذا ہم صحابہ ہی کو نہیں مانتے، یہ بالکل اسی بے وقوف شخص جیسا ہے، بلکہ اس سے بڑا بے وقوف یہ ہے کہ اس نے ایک پھول کی وجہ سے 1,24,000 پھولوں کی خوشبو کو چھوڑ دیا، اور اس نے ایک صحابی کی بعض کسی ایسی باتوں کی وجہ سے پورے صحابہ کرام پر تنقید شروع کر دی۔ جیسے یہ بے وقوف ہے ویسے وہ بے وقوف ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا باغ ہے، 1,24,000 پھول کھلے ہیں، ان میں ایک پھول زیادہ گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، کسی کے مروڑنے کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے مرجھایا ہے، لیکن مالی نے پانی دیا وہ پھر کھل گیا ہے۔ یہ صحابہ بھی ایسے ہیں، ان میں سے 1-2 کوئی حالات کے پیش نظر ذرا سا مرجھایا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ تربیت کی ہے یہ دوبارہ کھل گئے ہیں۔ جیسے ان پھولوں پر تنقید جائز نہیں، اسی طرح گلستان نبوت کے پھولوں حضرات صحابہ کرام پر بھی تنقید جائز نہیں ہے۔ یہاں تک بات بھی سمجھ آ گئی؟ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ نمبر 6، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع جب وہ کسی بات پر اکٹھے ہو جائے یہ معصوم ہے، اور ایسے معصوم ہے جیسے پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے۔ بلکہ بڑے استاد جی حضرت شیخ محترم مولانا الیاس گمن صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر عام فہم انداز میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی جب نبوت کو پھیلاتے ہیں تو صحابہ بن جاتے ہیں، صحابہ اپنی صحابیت کو سمیٹتے ہیں تو نبوت بن جاتی ہے۔ جیسے چاند جب پھیل جائے تو ستارے بن جاتے ہیں، ستارے جب سمٹ جائیں چاند بن جاتا ہے، یہ بھی صحابہ بھی ستارے ہیں، جب یہ پھیل جاتے ہیں صحابہ بن جاتے ہیں، جب یہ کسی بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں سمٹ جاتے ہیں تو پیغمبر کی ذات کی طرح ان کا اجماع معصوم ہو جاتا ہے۔ اور اس پر دلیل علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے
ذکر کی ہے وقت تقرر فی علم الاصول ان اجماع الامت سیما اجماع الصحابت دلیل قطعی یکفر جاحدہ، کہ ان کا اجماع دلیل قطعی ہے، جو بندہ اس اجماع کا منکر ہوگا، ختم نبوت پر صحابہ کا اجماع ہے، قرآن کی صداقت پر صحابہ کا اجماع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر الزمان ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے، خلافت صدیق پر صحابہ کا اجماع ہے۔ جو بندہ صحابہ کے اجماع کے بارے میں ان کو دلیل قطعی نہیں مانتا، یہ بندہ کافر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نمبر 7، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی کیا ہے؟ سمجھ لیں بات کو۔ محفوظ کا معنی معصوم نہیں کہ ان سے گناہ ہوگا نہیں، یہ معصوم کا معنی ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہ، یہ معصوم کا معنی ہے، محفوظ کا نہیں ہے۔ یہ محفوظ عربی والا ہے، عربی والا۔ محفوظ کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے ان سے جو بھی فروغ گزاشتیں ہو گئیں، خلاف اولا باتیں ہو گئیں، کوئی ایسے کام ہو گئے، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ گناہ ہمیشہ کے لیے ان کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ یہ معنی ہے محفوظ ہونے کا۔ عام طور پر جب ہم صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ صحابہ کو نبی جیسا معصوم سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ جی صحابی تھے، صحابی تو محفوظ ہوتے ہیں، پھر آپس کی جنگ کیوں ہوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بابا یاد رکھنا، یہ جو ان سے گناہ نہ ہونا یہ درجہ ہے عصمت کا، اور ان سے گناہ ہونے کے بعد ان کے گناہ کو معاف کر دینا یہ درجہ ہے حفاظت کا۔ یہ معنی ہے صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، انبیاء کی جماعت ہوتی ہے۔ تو صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی ان سے ہو جائیں گے، لیکن اللہ ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کے اندر انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، کوئی شورٹی نہیں کیا کہ ہم گناہ کریں اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہ رہیں۔ ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ صحابہ کے بارے میں گارنٹی ہے کیا کہ یہ گناہ کر بھی لیں، اللہ تب بھی ان گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ لا تمس النار من رآنی ولمن رآ من رآنی، کہ جو میرے صحابہ ہیں جنہوں نے میری زیارت کی ہے، اللہ انہیں جہنم کا عذاب نہیں دیں گے۔ تو صحابہ کی حفاظت کس چیز سے ہے؟ جہنم کے عذاب سے ہے۔ یہ معنی نہیں کہ دنیا میں ان سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، گناہ ان سے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی انکار نہیں۔ یہ ابھی روایات گزری ہیں، ایک کا یہ جرم تھا زنا والا، دوسرے کا جرم تھا یہ چوری والا۔ یہ نہیں کہ ان سے ہو نہیں سکتا، ہو جاتا ہے۔ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال کو پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں وہ گناہ رہنے ہی نہیں دیتے۔ جب وہ گناہ رہتے نہیں ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے انہیں آخرت میں عذاب بھی نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ عام طور پر غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ صحابہ کو نبی جیسا معصوم سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان سے گناہ ہوا کیوں ہے۔ یہ معنی نہیں۔ یہ اعتراض کریں تو نبی پر کریں کہ نبی سے ہوا ہے تو ہوا کیوں ہے۔ صحابی سے ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے، وقوع بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا کے طور پر اللہ رب العزت جہنم نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ آٹھواں عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام، ان میں سے کسی کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ آگے ہمارے سبق میں 4 بڑے اعتراض آ رہے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کل دور حاضر میں بہت بڑے چند ایسے
فتنے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو نامینیٹ کر کے ان کا نام لے کر ان پر زبان تان دراز کرتے ہیں، 2-4 کتابوں کے حوالے دکھلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا جواب دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک صحابہ کے غلام زندہ ہیں، صحابہ کی صفائی کے لیے، صحابہ کے حق میں بولنے کے لیے، صحابہ کرام کی حفاظت کے لیے، صحابہ کرام کے تقدس اور عفت کو بیان کرنے کے لیے یہ ہر میدان میں موجود ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ تم چند اپنے حواریوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہو، اور یہاں کھلا ماحول ہے کہ اگر کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات کسی کے دل میں ہے اور واقعتاً اس کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے، یہ صلہ عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ ہم یہ ڈھکے چھپے لوگ نہیں ہیں، اپنے چند حواریوں میں خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر کسی کو اتنا شوق ہے وہ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، تنقید کی باتیں وہ لے کر آ جائے، صحابہ کرام کی تقدیس کی باتیں ہم بیان کریں گے۔ تم تنقید میں بیان کرو گے تاریخ کو، ہم ان کی تعریف کے اندر بیان کریں گے قرآن کو۔ اب جو رتبہ قرآن اور تاریخ کا ہے کہ ان میں سے کس کو لینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کون سا سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے، یہ فیصلہ عوام کر لے گی۔ تم صحابہ پر تنقید کرو گے تاریخ کا سہارا لے کر، ہم صحابہ کی تقدیس بیان کریں گے قرآن کو لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر۔ تاریخ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نبی کے فرمان کے مقابل ٹھہر سکے؟ تاریخ کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے قرآن کے سامنے ٹھہر سکے؟ تمہارے پاس جو کچھ ہے نا، تم نے تاریخ کے چند ورق دیکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں جو تذکرے پڑھے ہیں وہ اللہ کے قرآن میں پڑھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پڑھے ہیں۔ تو جو مقام اور مرتبہ تاریخ کی کتاب کا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا ہے، وہی حال ان کے اعتراض کا ہے اور ہمارے جواب کا ہے۔ ان کا اعتراض تاریخ کی بنیاد پر ہے اور ہمارا جواب وہ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اب عقل مند آدمی سے بندہ پوچھ سکتا ہے، ایک طرف تاریخ ہو، دوسری طرف اللہ کی کتاب ہو، تم کس کی طرف آؤ گے؟ تاریخ کی کتاب کی طرف آؤ گے یا کتاب اللہ کی طرف آؤ گے؟ اگر وہ تاریخ کی کتاب کی طرف جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ اس کے یہ اوپر والی منزل خالی ہے، مینٹلی کوئی پرابلم ہے، اس کے کوئی دماغی توازن درست نہیں ہے کہ ایک کلام الناس ہے، دوسرا کلام اللہ ہے۔ کلام الناس کو کلام اللہ پر کیسے فضیلت دی جا سکتی ہے، کیسے فوقیت دی جا سکتی ہے، کیسے اسے راجع قرار دیا جا سکتا ہے، ترجیح دی جا سکتی ہے؟ ہم تو کھلی ہوئی بات کہتے ہیں کہ تم صحابہ کی تنقید، صحابہ کے بارے میں جو تنقید ہے، ان پر جو اعتراض ہے، ان پر جو شبہات ہیں، وہ تمہیں ملیں گے تو صرف تاریخ کی ان گندی ٹوکریوں سے ملیں گے، اور ہمیں جو صحابہ کے تمغے نظر آتے ہیں وہ قرآن میں نظر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں نظر آتے ہیں۔ صحابہ سب کے سب بولیں، صحابہ کیا ہیں بابا؟ زور سے بولیں، زور سے۔ جو خود جنت میں جانا چاہتا ہے اور صحابہ کے طفیل جانا چاہتا ہے وہ ذرا کہیں صحابہ کیا ہیں مولانا؟ نمبر 9، صحابہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ اہل ایمان کے جتنے بھی طبقات ہیں، اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر محمد الرسول اللہ کی آیت کے تحت لکھی ہے، وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ رضی اللہ عنہم وَأَرْضَاهُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا مقابلہ اس امت کے اہل ایمان بھی نہیں کر سکتے۔ ادھر توجہ رکھنا، اگر اس دنیا کا ہر شخص کفر کو چھوڑ کر مومن بن جائے، اور مومن جتنے ہیں پوری کائنات کے لوگ مومن بن جائیں، مومن بننے کے بعد متقی بن جائیں، محدث مفسر بن جائیں، مجتہد فقیہ بن جائیں، بلکہ یوں کہہ لو کہ پوری دنیا کے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی فقاہت رکھنا شروع کر دیں، تقوی اور دیانت رکھنا شروع کر دیں، پوری دنیا کے لوگ بالفرض والمحال وہ ابو حنیفہ بھی بن جائیں، پیغمبر کے ایک ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
یہ دو ٹوک اور بالکل جچے تلے لفظوں میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا مقابلہ یہ اعمال کے ساتھ نہیں ہو سکتا. انہیں جو فضیلت ملی ہے وہ عمل کی وجہ سے ملی ہی نہیں ہے، وہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے. اور آج کہاں سے لائیں وہ صحبت نبوت کہ پیغمبر بیٹھے ہوں اور فرمائیں ابو ہریرہ میری یہ بات نوٹ کر لو. کہاں سے لائیں وہ صحبت کہ پیغمبر بیٹھے ہوں حضرت ابو بکر سے فرمائیں کہ ابو بکر تم امیر حج بنا کر فلاں جگہ پر چلے جاؤ. کہاں سے لائیں وہ صحبت کہ جسے دیکھ کر اللہ کے نبی فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. کہاں سے لائیں وہ صحبت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. کہاں سے لائیں وہ فضیلت کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرمائیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. یہ فضیلتیں عمل سے نہیں مل سکتی. ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے، میری جماعت کا بھی انتخاب کیا ہے. اور 10واں عقیدہ یہ ہے، اور اسی پر بات کو ختم کر رہے ہیں، کہ صحابہ کرام میں درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے انبیاء کے اندر درجات ہیں، رسولوں کے اندر درجات ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی درجات ہیں. سب سے پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے خلفائے راشدین ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. پھر ان چار میں بھی شیخین ابو بکر اور عمر کو زیادہ فضیلت ہے. پھر شیخین میں بھی حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ فضیلت ہے. اس کے بعد فضیلت ہے عشرہ مبشرہ کو، اس کے بعد فضیلت ہے اصحاب بدر کو، اس کے بعد یہ جو بیت رضوان کے اصحاب ہیں انہیں ہے. پھر شرکائے فتح مکہ کو، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد آئے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.